جی بہتر جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد والصلاة والسلام على النبی الامجد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ الحمد للہ اللہ رب ذوالجلال کے فضل و کرم سے آج ہم سب ایک بار پھر اس نشست میں، جو کہ ہمارے پاس اسلامک لرننگ جو انسٹیٹیوٹ ہے اس کے زیر سایہ ہم سب جمع ہیں اپنی تربیت کے لیے۔ اور آج کی جو نشست ہے بڑی خاص نشست ہے، اور جو پرسنالٹی جو ہمارے ساتھ آج گفتگو کریں گی، جو ہمارے مربی ہوں گے آج کے، ان کی شخصیت بھی بڑی غیر معمولی شخصیت ہے۔ اگر میں آپ سے ان کے تمہید کے طور پہ آپ سے گزارش کروں کہ قرآن پاک کی جو آیا ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ڈیوٹیز ارشاد فرمائیں گی کہ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ، تو ان آیات کا اور اس طرح کی باقی جو آیات ہیں اس آیت کے ساتھ اگر آپ غور فرمائیں تو انبیاء و مرسلین کی عمومی طور پہ 3 ڈیوٹیز تھیں، جن میں تعلیم، تربیت اور خدمت، یہ وہ 3 ایسی چیزیں ہیں جو تمام انبیاء و مرسلین کی سیرت مقدسہ میں مجھے اور آپ کو نظر آتی ہیں۔ جب آپ مطالعہ فرمائیں کسی بھی نبی کی سیرت کا، تعلیم بھی دیتے تھے، لوگوں کی تربیت بھی کرتے تھے، تزکیہ بھی کرتے تھے، اور ان کی خدمت بھی کرتے تھے۔ اور یہی پھر نہج آگے صحابہ کرام تابعین، پھر عمومی طور پہ ہمارے ہاں بر صغیر پاک و ہند میں، جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام جو ہے بنیادی طور پہ یہاں پہ اولیاء کرام کی ہاتھوں سے یہاں پہ پنپا ہے، اور اس نے پرورش پائی ہے یہاں پہ الحمدللہ۔ تو اولیاء صالحین کا شعار بھی یہی رہا ہے کہ انہوں نے تعلیم کے ساتھ تربیت، اور اس کے ساتھ پھر خدمت جو تھی وہ اس کو اپنا شعار رکھا ہے۔ میں جو موصوف شخصیت آج ہمارے ساتھ انشاءاللہ ہمارے مربی ہوں گے، آج کے ہمارے سپیکر ہیں، سابق آپ ڈائریکٹر ہیں شیخ زید اسلامک سینٹر کے، تو کراچی کے۔ آپ کی شخصیت یہ ہے کہ آپ بہترین معلم بھی ہیں، بہترین مربی بھی ہیں، اور جب آپ نے تعلیم کے ساتھ، تربیت کے ساتھ اگلا جو قدم اختیار کیا ہے، جو عمومی طور پہ ہمارے علماء میں ذرا کم ہمیں نظر آتا ہے، اس میدان میں بڑھ کے آپ نے خدمت کا میدان بھی چوز کیا ہے۔ اور آج کل پھر وہ باہر نکل کے تو جو ہمارے غیر مسلم بھائیوں کو پریشانیاں ہیں ان میں وہ آگے آگے حل کرنے میں نظر آتے ہیں، اور بیسیوں لوگ، بلکہ میں اگر کہوں سینکڑوں لوگ آپ کے ہاتھ پہ الحمدللہ اسلام قبول کر چکے ہیں۔ آپ ماشاءاللہ فقہ اسلامی میں ید اطلاع رکھتے ہیں، اور پاکستان میں جو فقہ اسلامی پہ باقاعدہ طور پہ جو رسالہ شائع ہوتا ہے، مجلہ شائع ہوتا ہے، وہ میری نظر سے صرف آپ ہی کا گزرا ہے، جناب ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب۔ آپ کا فقہ اسلامی پہ بڑا کام ہے، اور اس طرح سے آپ مدارس کے ساتھ آپ کا بڑا لنک ہے، اور ساتھ ہی آپ نے یونیورسٹیز کو بھی بڑے قریب سے دیکھا ہے اور ان میں پڑھایا بھی ہے۔ اس وجہ سے آپ دونوں جو ہمارے معاشرے کے یہ طبقات ہیں، مدارس کے اور کالجز یونیورسٹیز کے، بڑی اچھی طرح سے گہری نظر رکھتے ہیں، تو اور اس پورے نظام کو بڑی اچھی طرح سے سمجھتے ہیں۔ میں ہمارے ساتھ آج موجود ہوں گے، میں امید کرتا ہوں انشاءاللہ وہ تشریف لا چکے ہوں گے، محترم ڈاکٹر نور احمد شاہتاز صاحب۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ تشریف فرمائے ہیں؟ ابھی نہیں آیا رضوان بھی، 1 منٹ۔ جی 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 جی۔ تو ڈاکٹر صاحب میں ایک سوال یہاں سے آپ سے وہ کرنا چاہ رہا تھا ایک دن پہلے بھی، اتنی دیر تک اگر آپ مجھے اس کا جواب دے سکیں کہ یہ ضرورت کیوں پیش آئی ہمیں اس انسٹیٹیوٹ کی، یہ جو 7 روزہ پروگرام آپ نے رکھے ہیں۔ ڈاکٹر احسان مالک صاحب آپ سے میں گزارش کروں گا کہ یہ وجہ کیا تھی، کیوں آپ نے یہ پروگرام رکھے ہیں، اور یہ ادارہ جو بنایا ہے، یہ جو انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ اسلامک لرننگ ہے، اس کے بنانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ آپ نے، چونکہ ہم ابتدا میں چلے گئے لیکن ہم نے یہ واضح نہیں کر سکے، تو اگر کائنڈلی اس پہ اگر 2-4 منٹ کے لیے آپ روشنی ڈال دیں کہ اس کا مقصد کیا ہے بنانے کا، اور یہ جو پلیٹ فارم آپ نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم بنایا ہے میں جس ذرا میں ہم سب لوگ اکٹھے ہیں۔ ایک کال پہ ہوں، ذرا میں جی 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 جی
دیکھیے جو ہمارے ساتھ آپ طلباء و طالبات موجود ہیں، ہمارے بھائی اور بہنیں، میں آپ سے گزارش کروں کہ پاکستان میں ویسے آپ لوگوں کو اندازہ ہے کہ بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد یہ وہ ادارہ ہے جو اسلام کی خدمت میں بڑے بڑے کارہائے نمایاں سر انجام دیے اس نے، اور ان کارناموں میں سے ایک بہت بڑا کارنامہ وہاں پہ دعویٰ اکیڈمی ہے۔ دعویٰ اکیڈمی جو ہے اس کی سرگرمیاں آج سے 5-7 سال پہلے تک بہت زیادہ پرجوش سرگرمیاں تھیں، اور اس کی وسعت بہت زیادہ تھی، جس میں نیشنل اور انٹرنیشنل آئمہ کورسز تھے، اور اس کے علاوہ ہمارے ٹیچرز ٹریننگ تھی، ہمارے مدارس کے جو اساتذہ ہیں ان کی ٹریننگز تھیں، ہمارے مدرسات جو ہیں ان کی ٹریننگز تھیں، یہ ساری چیزیں اس کے اندر شامل ہوا کرتی تھیں۔ لیکن وہ وقت کے ساتھ ساتھ پھر اس میں کچھ کمی آ گئی، کچھ مجبوریوں کی یا کچھ پریشانیوں کی وجہ سے۔ تو چونکہ ہمارے ساتھ جو ہمارے جو منتظم ہیں ان میں وہ نام شامل ہیں، اور وہ اساتذہ ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے اس کی بنیاد رکھی اس ادارے کی، تاکہ وہ کام جو ہم آفیشیل وہاں پہ بیٹھ کے کر رہے تھے وہی کام ہم اللہ رب ذوالجلال نے ہمیں آج کے دور میں ان چیزوں سے فیسلٹیز سے جو ٹیکنالوجی کی ہیں، جیسے آن لائن ہم بات چیت رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ، ہم دیکھ رہے ہیں، موجود ہیں، استفادہ کر رہے ہیں، تو ہم نے اسی پلیٹ فارم کا استعمال کیا کہ کیوں نہ اس سے ہم لوگ بجائے اس کے کہ ہم وہ انتظار کریں کہ ہم جمع ہوں اور جمع ہو کر ہم لوگ بیٹھ کے تو استفادہ کریں، کیوں نہ وقت کو اس سے استفادہ کیا جائے، اور وقت جو ہے اس کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے، ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم لوگ ان جو ہمارے پاس وسائل ہیں ان کو بروئے کار لاتے ہوئے ہم لوگ اس پہ کام کریں جو ہماری وسعت میں ہے۔ تو الحمدللہ آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان سے، نہ صرف بلکہ پاکستان سے بلکہ بیرون ملک سے بھی ہمارے ساتھ مختلف مفکرین جو اس وقت کے بڑے بڑے نام ہیں، علماء اور دانشور جو ہیں ان کے نام شامل ہیں، جن سے انشاءاللہ ہم استفادہ کریں گے، اور کچھ سے آپ لوگوں نے استفادہ کیا بھی ہے، جن میں بڑے بڑے نام تھے۔ آج جیسے کل محترم پروفیسر ڈاکٹر جنید ندوی صاحب تھے، ڈاکٹر ذوالقرنین صاحب تھے، اس کے علاوہ آپ نے مزید جو پچھلے دن اگر ہم چلے جائیں تو مختلف لوگوں سے جو ہم نے استفادہ کیا ہے، اور جو آنے والے دن ہیں اس میں انشاءاللہ ہمارے پاس وہ ایک سے ایک بڑھ کر ماشاءاللہ اس گلستان میں پھول اکٹھے کیے ہوئے ہیں۔ محترم مکرم جناب ڈاکٹر احسان مالک صاحب نے، یہ ان کی دن رات کی محنت ہے جو ہمارے اساتذہ کو انہوں نے اس پلیٹ فارم پہ لایا ہے، اور ہمارے لیے سیکھنے کا موقع ہمیں میسر کیا ہے، فراہم کیا ہے۔ اللہ رب ذوالجلال ان کو صحت و عافیت کے ساتھ ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ ہمارے روح رواں ہیں اسی پلیٹ فارم کے۔ تو ڈاکٹر صاحب کے ساتھ کچھ رابطہ ہوا ہے جناب ڈاکٹر احسان مالک صاحب؟ جی رضوان بھائی آ گئے آن لائن۔ جی 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 بہتر۔ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں سن پا رہے ہیں؟ جناب ڈاکٹر نور احمد شہتاز صاحب۔ جی ڈاکٹر صاحب آ گئے ہیں ہمارے ساتھ۔ ڈاکٹر صاحب آپ اپنا مائک اگر آن کر لیجئے تو۔ میں نے مائک آن کیا، آپ کو آواز آ رہی؟ جی جی ابھی آواز آ رہی ہے۔ میں بلا تمہید اور بلا تاخیر محترم مکرم ڈاکٹر نور احمد شہتاز صاحب جو آج کے ہمارے مربی ہیں، آپ کو دعوت دیتا ہوں، آپ اپنی گفتگو کا آغاز فرمائیے۔ بسم اللہ سر۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت جل شانہ وعلا نے کلام حکیم میں یہ بات ارشاد فرمائی، ادع الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ۔ دعوت دین کے حوالے سے یہ ایک رہنما آیت طیبہ ہے، اور اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ہمیں دعوت دین کا کام کیسے کرنا ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آغاز اسلام سے ہی دعوت دین کا کام حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے بعد آپ کے خلفائے راشدین اور آپ کے امت کے اہل علم نے اور اصحاب ور و تقوی نے بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ کیا ہے۔
ہندوستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہاں پر صوفیاء کرام کی دعوت دین کی جو مساعی ہیں وہ بڑی ہی قابل ستائش ہیں، اور ان کے نتیجے میں ہندوستان میں لاکھوں لوگوں نے اسلام قبول کیا۔ جب ہم دیکھتے ہیں کہ دعوت دین کے حوالے سے اللہ رب العزت کے اس ارشاد میں جو حکمت بھرا ارشاد ہے، ہم سے یہ فرمایا گیا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دعوت دین کا کام جو ہے بڑے حکمت بھرے انداز میں ہونا چاہیے اور احسن انداز میں دین کی دعوت دی جانی چاہیے۔ چنانچہ جب حضور سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت جل شانہ والا نے یہ فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، کہ آپ اپنے قریبی اعزاء کو اور رشتہ داروں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائیے اور دین کی دعوت ان کے سامنے آپ پیش کیجیے، تو حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کے لیے اپنے گھر پہ ایک دعوت کا اہتمام کیا، اور اس اہتمام کے لیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ خدمت سونپی گئی کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہمارے خاندان کے لوگ کتنے ہیں، ان کی ایک فہرست مرتب کریں اور ان کو فلاں وقت فلاں دن کے لیے دعوت دیں۔ چنانچہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، اگرچہ اس وقت آپ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا تھا جن کی عمریں بہت کم تھیں اور لڑکپن کا زمانہ تھا، حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر آپ نے اپنے خاندان یعنی بنو ہاشم کی لسٹ مرتب کی، تو کوئی 40-42 افراد ہوئے، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سارے چچا، آپ کی پھوپھیاں، آپ کے دیگر اعزاء و اقرباء سب شامل تھے۔ اس دعوت کا اہتمام حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کاشانہ اقدس پہ اپنے گھر پہ کیا، اور آپ نے دستور کے مطابق، اس زمانے کے رواج کے مطابق اچھے کھانے کا اہتمام کیا۔ تاریخ نگار لکھتے ہیں اور سیرت نگار کے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پائے پکوائے اور ان کے ساتھ دودھ رکھا، جو اس دور کے لوگوں کی غالباً مرغوب غذا ہوگی، پسندیدہ غذا ہوگی۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا کوئی بھی اقدام ہمارے لیے ایک فالو کرنے کے اعتبار سے، ایک طرز عمل کے اعتبار سے نمونہ ہے، اور ہم سے یہ کہا گیا کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تمہارے لیے حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے بہترین نمونہ موجود ہے۔ تو یہاں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک دعوت دین پہنچانے کے لیے اپنے گھر پر ایک دعوت کا اہتمام فرمایا، اس کے لیے آپ نے اپنے دسترخوان بچھایا اور آپ نے اپنے دسترخوان پہ لوگوں کو آنے کی دعوت گویا کہ پیش کی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ دعوت دین کے لیے سب سے پہلے اپنے گھر سے کام شروع کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے اپنے سرمایہ کو ہی حرکت میں لانا ہوتا ہے، اور دین کی دعوت کے لیے ہر طرح سے اپنی ذاتی ایفرٹس اور اپنی خدمات پیش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ چنانچہ سرور دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے عزیزوں کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے اس دعوت کا اہتمام فرمایا، تو جب لوگ آ گئے دسترخوان پہ بیٹھ چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گفتگو فرمانا چاہتے تھے، لیکن ان رؤسائے قریش میں سے ایک شخص کھڑا ہو گیا
اور اس نے اٹھ کر بات کرنا شروع کر دی، اور اس نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ ہلکے الفاظ بھی استعمال کیے، اور یہ بھی کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو بری دعوت تم لے کے آئے ہو، کسی قوم کا کوئی فرد ایسی بری دعوت لے کے نہیں آیا، اور جو کچھ تم کہہ رہے ہو ایسا کبھی کسی نے نہیں کہا۔ یعنی اس نے بالکل ہی نیگیٹو گفتگو کی اور حوصلہ شکن گفتگو کی، اور اس اعتبار سے کہ اس میں ایسے الفاظ اور کلمات کا استعمال تھا جنہیں ہم انسلٹیو کہہ سکتے ہیں، توہین آمیز کہہ سکتے ہیں۔ مگر داعی کی خوبی یہ ہونی چاہیے کہ جیسے بھی حالات ہوں، صبر و تحمل کے ساتھ اس میں اپنی دعوت دین کا کام جاری و ساری رکھے۔ چنانچہ اسوہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بڑی خاموشی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ اس کی طویل باتوں کو سنا، اور کسی بات کا آپ نے فوری طور پر جواب نہیں دیا۔ تو گویا اس شخص نے اپنی بھڑاس جو تھی وہ نکال، اس کے بعد کھانا شروع ہو گیا، لوگوں نے کھانا کھایا اور اپنے اپنے گھروں کو چل دیا۔ کہنے کو بظاہر کوئی کہہ سکتا ہے کہ یہ دعوت کامیاب نہیں رہی، لیکن دراصل یہ دعوت کامیاب ہی رہی، اس لیے کہ فریق مخالف کو سننے کے لیے اپنے دسترخوان پہ آنے کی دعوت دینا، بٹھانا اور سننا، یہی دعوت دین کا ایک اسلوب ہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ساری باتیں سنی، کسی بات کا جواب نہیں دیا، اور کھانا ہوا، اور اس کے بعد لوگ اپنے اپنے گھروں کو چلے۔ تو اگر لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ کی بات کریں تو پھر دعوت دین کے حوالے سے اسوہ حسنہ تو یہ ہوا کہ اپنے گھر پہ لوگوں کو دعوت دی جائے، اپنی جیب سے خرچ کیا جائے، اگر آنے والے کوئی تلخ گفتگو بھی کریں تو خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو سنا جائے، برداشت کیا جائے، اور پھر انتظار کیا جائے کہ اس بار نہیں تو اگلی بار ہم اپنی گفتگو کر لیں گے، کیا ضروری ہے کہ ابھی سب کچھ کہا جائے۔ اور یہ اہم نقطہ ہے کہ جب آپ غیر مسلموں کے سامنے دعوت دین پیش کریں گے تو لازمی بات ہے کہ ان کی طرف سے کچھ نہ کچھ کہا جائے گا، اس کو تحمل کے ساتھ سننا اور انتظار کرنا اچھے وقت کا، اس وقت کا کہ جب ہمیں اپنی بات اچھے انداز میں کہنے کا موقع ملے گا تو ہم اس کو کیش کریں گے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعوت کے بعد کچھ دن گزر گئے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، اے علی، دوبارہ اپنے خاندان والوں کو دعوت۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ دوبارہ اس دعوت کا اہتمام کیا گیا، پھر لوگ اکٹھے ہوئے، پھر دسترخوان پہ آ کے بیٹھے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ملاحظہ فرمایا کہ سب لوگ آ گئے ہیں تو اس کے بعد آپ نے گفتگو کا آغاز فرما دیا، اور اپنی جو بات آپ ان تک پہنچانا چاہتے تھے، اللہ کا جو پیغام ڈیلیور کرنا چاہتے تھے، وہ آپ نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ ان کے سامنے پیش کر دیا۔ کوئی رد عمل نہیں ہوا، اس لیے کہ انہیں جو کہنا تھا وہ تو اس سے پہلے ہی کہہ چکے۔ اب تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد فرمانا تھا وہ آپ نے ارشاد فرمایا، اور اللہ کے حکم کی تعمیل ہو گئی، جس میں رب العزت جل شان والا نے یہ فرمایا تھا، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ۔ تو یہ پہلی دعوت ہے، یعنی اجتماعی صورت میں یہ پہلی دعوت کہ اتنے سارے لوگوں کو اکٹھا کر کے ان کے سامنے دعوت دین سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش فرمایا۔
اس کا اگر ہم بغور جائزہ لیں تو بالکل الٹیمیٹ نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ جو حکم ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ، عین اس کے مطابق یہ سب کچھ ہوا اور کیا گیا۔ تو یہاں سے ہمیں گائیڈنس ملتی ہے، رہنمائی ملتی ہے کہ ہمیں دعوت دین کا کام کس طرح سے کرنا چاہیے۔ اب ہم اس کے بعد دیکھتے ہیں تاریخ میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو کہ انہوں نے لوگوں تک دعوت دین پہنچائی۔ اس میں سب سے پیش حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی کہ انہوں نے اپنے تمام تر دوستوں تک یہ دعوت پہنچائی اور بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ یہ دعوت پہنچائی، اور جتنے دوست تھے آپ کے، آپ نے سب تک کلمہ حق جو ہے اسے پہنچایا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ آہستہ آہستہ لوگ اس دین کی جانب آنے لگے، یہاں تک کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اسلام میں داخل ہوئے، اور ان کا واقعہ ہماری کتب میں مذکور ہے، اور سلیبس کی کتابوں میں بھی اس کا تذکرہ ہے کہ کیسے آپ نے دعوت دین کے حوالے سے کس طرح سے آپ شروع میں اس دین کے خلاف کیسے ایگریسو تھے، اور کس طرح اس کی مخالفت میں ہر وقت ڈٹے رہتے تھے، اور پھر جب آپ نے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کے نتیجے میں، جس میں آپ نے یہ دعا فرمائی اللہم اید الاسلام باحد العمرین، اما عمرو ابن ہشام او عمر ابن خطاب، اس کے بعد آپ نے صراحتاً بھی یہ فرمایا روایات کے مطابق اللہم اید الاسلام بعمر ابن خطاب۔ تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے دعوت دین کے حوالے سے کہ صرف کہنا سننا نہیں ہے، ایفرٹس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگیں جس کو مانگنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ خلوص دل سے کسی کو دائرہ اسلام میں لانے کے خواہش مند ہیں تو پھر اس کے لیے صدق دل کے ساتھ دعا بھی کریں اور دعوت دین بھی اس تک پہنچائیں، تو یہ دونوں چیزیں مل کے آپ کو کامیابیاں حاصل۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کو رسول گرامی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مانگ کے لیا ہے۔ ہمارے آس پاس جو ہمارے دوست احباب ایسے ہوں جنہوں نے ابھی تک اسلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا اور ہماری روز ان سے ملاقات ہوتی ہے، ہو سکتا ہے کہ ہمارے دل میں خواہش تو پیدا ہوتی ہو کہ کاش یہ بھی دائرہ اسلام میں داخل ہو جائیں، ہمارے بھائی بن جائیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ اس کے لیے ہماری ایفرٹس کتنی ہیں۔ کیا کبھی ہم نے کوشش کی ہے کہ ان تک ہم دعوت دین پہنچائیں؟ کیا ہم نے کبھی ان کے لیے دعا کی ہے کہ اے اللہ ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے؟ اگر تو ہم نے ایسا کیا ہے تب تو ہم اپنے مشن میں مخلص، اور اگر ہم صرف خواہش ہی رکھتے ہیں، اس خواہش کا کبھی اظہار بھی نہیں کرتے، اور اپنے اس ملنے والے سے، دوست سے ملتے تو ہیں لیکن اس کے لیے بارگاہ عزدی میں دعا نہیں، تو پھر ہمارا جو دعوت دین کا مشن ہے گویا کہ وہ اخلاص پر مبنی نہیں ہے۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جنہیں ہر روز اپنے آفیسز میں، اپنی ڈیوٹی کی پلیسز پہ اور بہت سے مقامات پر ایسے لوگوں سے ملنا جلنا ہوتا رہتا ہے جن کے بارے میں جانتے بھی ہیں کہ یہ دین اسلام سے دور ہے، تو اسے قریب کرنے کی کوئی کوشش۔ افسوس سے یہ بات کہنا پڑتی ہے کہ ہم نے اپنے طرز عمل میں لوگوں کو دین سے دور کرنے کا عمل جو ہے اسے بہت زیادہ فروغ دیا ہے، اور دین میں لانے کا جو عمل ہے اس کے لیے ہم نے جد و جہد اور محنت۔ ہم دیکھتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ
انہیں دعوت پہنچتی ہے دین کی، اور وہ آتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں، تو حضور کیا فرماتے ہیں عثمان اللہ کی جنت قبول کر۔ تو گویا اسلام میں آنا جنت میں آنا ہے، جنت کا مانگنا اسلام کا مانگنا ہے، اسلام طلب کرنا جنت طلب کرنا گویا اللہ کی رضا طلب کرنا ہے۔ اور کوئی اگر اللہ کی رضا مانگتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کو جنت ملتی ہے تو یہ نور علی نور والی بات ہے۔ بعض لوگ نماز پڑھنے والوں پر طنز کرتے ہیں، ہاں بھائی تم تو جنت لینے حوریں لینے کے لیے جا رہے، تو یہ تو عین مطلوب ہے، یہ تو عین مطلوب ہے کہ اللہ سے اس کی جنت مانگی جائے، اور اس کی جنت مانگی جائے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی رضا مانگتے ہیں، اس کی رضا حاصل ہوگی تو جنت بھی حاصل ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنے دوست احباب تک چپ کے دین کی دعوت کو پیش کیا۔ دار ارقم میں جو لوگ آیا کرتے تھے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں، تو آپ دیکھیں کہ اعلانیہ کوئی نہیں کہہ سکتا تھا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، یا میں نے اتنے لوگوں کو مسلمان کرنے کے لیے دعوت دین پیش کر دی ہے، یا اتنے لوگ میری کوشش اور کاوش سے دین میں داخل ہو چکے ہیں، بلکہ خاموشی کے ساتھ یہ سلسلہ جاری رہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے گرد و پیش میں بھی ایسے حالات ہو سکتے ہیں کہ آپ دعوت دین اعلانیہ نہیں خفیہ طریقے سے آہستہ آہستہ پیش کریں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ لاؤڈ اسپیکر کھول کر دعوت دین کے لیے خطاب فرمائیں گے تو جبھی جو ہے نا لوگ اس پر توجہ کریں گے اور آپ کے قریب آئیں گے۔ عین ممکن ہے لاؤڈ اسپیکر کے استعمال سے کوئی ہنٹ ہو جائے اور اس کو یہ بات اچھی نہ لگے، لیکن وہ جو پرسن ٹو پرسن رابطہ ہے اس سے آپ کامیابی حاصل کر سکتے ہیں، اور آپ اس کو دین کی دعوت پیش کر سکتے ہیں جسے پیش کرنا چاہتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے بعد یہ سلسلہ دعوت دین کا جاری رہا۔ ہم اپنے سیناریوں میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا بنیادی طور پہ تعلق متحدہ ہندوستان سے ہے، اور متحدہ ہندوستان کی کوکھ سے پاکستان نے جنم لیا۔ تو جب یہ متحدہ ہندوستان تھا اور یہاں وسط ایشیائی ریاستوں سے اور بصرہ و کوفہ و بغداد سے صوفیاء کرام نے ہجرت کی اور یہاں آئے، تو انہوں نے یہاں لوگوں کے سامنے کیسے دعوت دین کو پیش کیا۔ آج ہمارے جو نوجوان ہیں وہ بسا اوقات بڑے اگریسو ہوتے ہیں، اور جس نان مسلم سے ملاقات ہو جائے تو چاہتے ہیں کہ میں فوری طور پر اس سے یہ کہوں بھائی تم کلمہ کیوں نہیں پڑھ لیتے، تم یار مسلمان کیوں نہیں ہو گئے اب تک۔ تو یہ اسلوب خاطئ ہے، یہ درست اسلوب نہیں ہے کسی کو دعوت دین پیش کرنے کا، کہ آپ ڈائریکٹلی اس سے یہ کہیں کہ بھائی تم کلمہ پڑھ لو، تم مسلمان ہو جاؤ، تم کیوں نہیں ہو۔ اسلوب وہ ہے جسے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور آپ کے اسوہ حسنہ کو اپناتے ہوئے ہم اپنی اس ہندوستان کی سرزمین میں اور پاکستان کی سرزمین میں دیکھتے ہیں کہ اللہ کے ولیوں نے، اللہ کے نیک بندوں نے، علماء کرام نے، صوفیاء اعظام نے دعوت دین کو پیش کیا۔ اب اس کی ایک مثال ہم حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی لیتے ہیں کہ سب سے زیادہ غیر مسلموں تک اسلام کی دعوت پہنچانے کا کام حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی کا۔ تو آپ نے کیسے یہ دعوت دین لوگوں تک پہنچائی؟ میں نے حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی پر لکھی گئی 20 کتابیں گزشتہ 40-45 برس میں دیکھ ڈالی، لیکن مجھے کہیں یہ بات نہیں ملی کہ حضرت خواجہ صبح ممبر پہ جلوہ افروز ہوتے تھے اور دوپہر تک واز کرتے تھے، پھر ظہر کی نماز کے وقفے کے بعد پھر واز فرماتے تھے، اور پھر نمازوں کے وقفے کے بعد رات گئے تک آپ غیر مسلموں کو
دعوت دین پیش کرنے کے لیے واز فرماتے تھے، اس کے برعکس ایسا محسوس ہوتا ہے کہ کوئی ظاہری طور پر دعوت دین پیش کرنے کا کوئی اہتمام نظر نہیں، لیکن دعوت دین پیش بھی کی جا رہی، لوگ دائرہ اسلام میں جوق در جوق داخل بھی ہو رہے ہیں، اور سینکڑوں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں ان کی دعوت پر لوگ دین میں داخل۔ تو وہ اسلوب کیا تھا، کیسے ان کی دعوت پر لوگ دین میں داخل ہو رہے تھے؟ انہوں نے بعین ہی وہی اسلوب اختیار کیا جو وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ کے نزول کے موقع پر حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فرمایا۔ حضور نے اپنا دسترخوان بچھایا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرت خواجہ معین الدین اجمیری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہندوستان میں اپنا دسترخوان بچھایا، اور اذن عام تھا، کوئی کسی بھی رنگ و نسل کا ہو، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، آئے اور ہمارے دسترخوان پہ بیٹھ کے کھا کے چلا جائے۔ تو غریب لوگ آتے تھے، ضرورت مند آتے تھے، غیر ضرورت مند جو صرف ملنے کے لیے، ملاقات کے لیے، زیارت کے لیے آتے تھے، ان سے بھی کہا جاتا تھا کہ کھانا کھائے بغیر نہ جائیں۔ تو دسترخوان وسیع ہوتا چلا، کھانے والوں کی تعداد روز بروز بڑھتی چلی، اور یہی کھانا تھا، یہی لنگر تھا، یہی دسترخوان تھا جو دعوت دین کا ایک بہترین انداز اور اسلوب تھا، وہی جو حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے متعین فرمایا راستہ۔ اپنے دسترخوان پہ بلاؤ۔ اب ہم اپنے دسترخوان پہ ایک غیر مسلم کو بلائیں، بٹھائیں، کھلائیں اور اس کے ساتھ کھائیں، آج تو شاید مشکل نظر آتا ہوگا لوگ، لیکن حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن 40 افراد کی دعوت کی تھی، کوئی بتا سکتا ہے ان میں کتنے لوگ مسلمان تھے؟ ایون اے سنگل پرسن واز ناٹ مسلم۔ سب کے سب، ابھی تو ان تک دعوت دین پہنچے ہی نہیں تھی، تو سب کے سب غیر مسلم۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اپنا دسترخوان بچھایا تو کھانے والوں کی واضح اکثریت، غالب اکثریت انہی لوگوں کی تھی جو غیر مسلم تھی۔ تو اسی سے دعوت دین کا پیغام آگے چلتا رہا۔ دسترخوان پہ آنے والے، بیٹھنے والے، کھانے والے کچھ دنوں کے بعد خود سوچنے لگتے تھے، ہمارے بڑے لوگ، ہمارے راجے مہاراجے، وہ تو ہماری غربت کا احساس نہیں کرتے، ہمارے صاحبان اقتدار، انہوں نے تو کبھی اپنا لنگر وسیع نہیں کیا، ہمارے ساتھ دوستی کا دم بھرنے والوں نے کبھی 2 وقت کی روٹی ہمیں پیش نہیں کی، اس کی دعوت نہیں دی۔ یہ اللہ کا بندہ روزانہ کھلاتا ہے، نہ کوئی کام کہتا ہے کرنے کے، نہ کوئی مشقت کرواتا ہے، ایون یہ کہ کبھی اس نے یہ بھی نہیں کہا کہ تم غیر مذہب ہو اور میرے دسترخوان سے کھاتے ہو تو میرے مذہب پہ ہی آ جاؤ، کبھی یہ بھی نہیں کہا۔ بس یہی وہ بات تھی جو ان کے دل میں پیوست ہوئے جاتی تھی، اور پھر ایک وقت آتا تھا کہ ان میں یہ احساس اور یہ شعور بیدار ہوتا تھا کہ جو شخص ایسا بڑا محسن ہے، جس کا مذہب اتنا عظیم ہے کہ وہ غریبوں کو کھلائے چلے جا رہے، جو اپنے دسترخوان کو ہر خاص و عام کے لیے جس نے عام کر رکھا ہے، تو اس مذہب میں کیوں نہ داخل ہو جایا جائے۔ بس یہ احساس از خود پیدا ہوتا تھا، واز کرنے سے نہیں پیدا، خاموش واز، خاموش میسج اور پیغام جو مل رہا ہوتا تھا۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ سینکڑوں لوگ، ہزاروں لوگ، بلکہ لاکھوں لوگ اس طرح سے دعوت دین قبول کر کے دین میں داخل ہو رہے تھے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، تو اس فی دین اللہ افواجا کی شان ہم نے ہندوستان میں دیکھی کہ ان بزرگان دین نے جب دعوت دین لوگوں کے سامنے پیش کی تو کس طرح لوگ فوج در فوج اس میں داخل ہوتے تھے۔
آج اسی اسلوب کو اپنانے اور اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ ان لوگوں کے ساتھ مروت، محبت، مودت کا تعلق پیدا کریں جنہیں آپ چاہتے ہیں کہ وہ راہ راست پہ آ جائیں۔ یقین جانیے اگر آپ لوگوں میں محبتیں تقسیم کریں گے، لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ جب لوگ آپ کے قریب آئیں گے تو پھر آپ ان سے نہیں بھی کہیں گے تو وہ محسوس کر لیں گے کہ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں مگر آپ کہتے نہیں، اور وہ خود ایک دن آپ سے کہیں گے کہ بہت عرصہ ہو گیا، اب تو آپ ہمیں اپنا بھائی بنا۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کے دوسرے بڑے بزرگ، تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کے پاس ایک بڑے ہندو خاندان کا ایک شخص ہردیو رائے ان کی خدمت میں حاضر ہو گیا۔ بہت عرصہ اس نے یہاں آپ کے پاس قیام کیا کیونکہ اس کا ملک لٹ گیا تھا، ان کے بڑوں کا اقتدار جاتا رہا۔ اس نے گویا پناہ گاہ تلاش کی اور یہاں حضرت کے پاس رہے، بڑی اس کے ساتھ مہربانی اور شفقت فرماتے، بہت زیادہ عنایات فرماتے تھے، بہت زیادہ خیال رکھتے تھے۔ اپنے بھانجوں اور قریبی عزیزوں کو ان کے ساتھ اس طرح لگا دیا تھا جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم فرمائی تھی مہاجر اور انصار کے مابین۔ ایسی مواخات اس کے لیے آپ نے اپنے عزیزوں میں قائم فرمائی اور اتنی خوش اسلوبی کے ساتھ انہوں نے اس کی خدمت کی کہ ایک دن اس نے خود یہ کہا، حضرت جی مجھے بہت عرصہ ہو گیا آپ کے خوان نعمت سے خوشہ چینی کرتے ہوئے، تو اب تو مجھے آپ اپنے اس حلقے میں شامل فرما لیں۔ آپ نے فرمایا کوئی جلدی نہیں، ابھی تم اس پہ اور غور کر لو، سوچ لو اور دیکھ لو کچھ دن اور، تو جب تم نے دل سے ارادہ کر لیا ہے تو اللہ تعالیٰ تو دلوں کے ارادوں کو جاننے والا اور بھانپنے والا ہے۔ تو پھر ایک وقت آیا جب اس نے خود سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر کلمہ پڑھ لی اور آپ نے اس کی تربیت انتہائی خوش اسلوبی کے ساتھ فرمائی۔ تو آج بھی اس بات کی ضرورت ہے کہ اگر آپ دعوت دین لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں تو ان کے دل جیتیں، ان کو محبتیں دیں، ان کی خدمت کریں، آپ ان کے بھائی حقیقی بھائیوں کی طرح بن جائیں، اس کے بعد دیکھیں اس کے نتائج کیا نکلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں دعوت دین کا یہ پیغام خوش اسلوبی کے ساتھ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ پر عمل کرتے ہوئے خوش اسلوبی کے ساتھ اس پیغام کو عام کرنے کی، لوگوں تک پہنچانے کی اللہ تعالی ہمت اور توفیق عطا فرمائے۔ بہت شکریہ۔ جی ارسلان اللہ خان، آپ نے ہینڈ ریز کیا ہے، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، بہت اچھا لیکچر تھا، سوال کرنا چاہوں گا میں۔ جی جی ڈاکٹر صاحب آپ کی اجازت سے جی جی سر، میرا سوال یہ تھا کہ جن بزرگ ہستیوں کا آپ نے نام لیا، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ اور حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، اور ان کی تبلیغ کے حوالے سے آپ نے بات فرمائی۔ سر آج کل ایک مسئلہ یہ بھی ہو گیا ہے کہ جب ہم ان بزرگ ہستیوں کا نام لیتے ہیں اور ان کی تبلیغ کا جو فارمیٹ تھا اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں تو ایک طبقہ ہمیں ہی کہنے لگتا ہے کہ آپ جو ہیں وہ مطلب ہے کہ شرک کی طرف جا رہے ہیں، آپ بدعت کی طرف جا رہے ہیں، تو وہ ہمارے اوپر ہی وہ ہمارے اسلام کو مشکوک کرنے لگتے ہیں کچھ لوگ۔ تو ایسے میں ہم دوسروں کو کیا دعوت دیں کہ اب ہمارے ہی وہ اوپر وہ کہنے لگتے ہیں کہ جناب یہ بزرگوں کی طرف سے جو اسلام آپ اپلائی کر رہے ہیں تو اس طریقے سے اپلیکیبل نہیں ہے۔ تو یہ ایک بڑا عجیب مسئلہ آ گیا آج کل، نہ ان کو کریڈٹ دیا جاتا ہے ان بزرگوں کو، جیسے آپ نے فرمایا کہ انہوں نے اسلام کی تبلیغ میں جو صوفیہ کا کردار تھا، تو ایک تو یہ بڑا مسئلہ ہو گیا ہے۔ تو اس حوالے سے بتائیں کہ ان بزرگوں کو فالو کرنا چاہتے بھی ہیں تو پھر وہ ایک طبقہ آ جاتا ہے کہ نہیں جناب یہ تو سب ایسے ہی ہے معاملات کا۔ جی بات یہ ہے کہ ایک ہے بزرگوں کو فالو کرنے کی بات،
تو میرا خیال نہیں کہ کوئی فالو کرنے سے منع کرے. مثلاً فالو کرنے میں یہ بات ہے کہ یہ بزرگان دین نماز 5 وقتہ کی پابندی کرتے تھے اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے تھے اور پڑھاتے تھے، اور نوافل کا رواتب کا اہتمام کرتے تھے. تہجد تک ان کی قضا نہیں ہوتی تھی. قرآن پاک کی تلاوت و کثرت کرتے تھے. درود شریف اور ذکر اذکار ان کے ہاں ہمیشہ رہتے تھے. خلق خدا کی خدمت کرتے تھے. تو فالو کرنا تو یہی ہے کہ ہم بھی وہی کریں جو وہ کریں. اور اگر ایسا کریں گے تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی کو یہ اعتراض کرنے کی ضرورت ہوگی یا حق حاصل ہوگا کہ جناب یہ آپ نمازیں کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ جماعت کیوں پڑھتے ہیں، آپ تہجد کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ خدمت خلق کیوں کرتے ہیں. تو فالو کرنا اگر یہ ہے تو میں نہیں سمجھتا کہ اس کے خلاف کوئی جائے گا اور کوئی بات کرے. بالکل صحیح فرمایا آپ نے حضرت، بہت شکریہ. سر ایک سوال اور تھا اس میں کہ ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے حضرت کہ جب کوئی ہندو، جیسے میرا کوئی دوست ہے تو اور میں اس کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن میرا ہو گیا، تھوڑی دوستی ہو گئی ہماری. اب میں نے اس کو اسلام کے بارے میں بتانا شروع کیا اور اس کے بعد جو ہے وہ اسلام کے حوالے سے وہ تاثر بھی لینے لگا. میں نے اس کو عید کے حوالے سے مبارکباد دی، اور عید یا رمضان کے اندر جو فیسٹیولز ہیں ہمارے اس میں وہ شامل ہو رہا ہے. اور اس کے فوراً بعد ہم نے دیکھا کہ جب اس کا کوئی اس طرح کا دیوالی وغیرہ کا یا ہولی کا جو ہے ایونٹ آیا، تو اس نے جب مجھے بلایا، تو یقیناً ہمارے ہاں تو اس کا کانسیپٹ نہیں ہے. ہم تو فوراً کہتے ہیں کہ بھئی ہم تو آپ کے اس میں نہیں جا سکتے کسی بھی، کیونکہ آپ کے جتنے بھی جو ایونٹس ہیں وہ کوئی نہ کوئی شرکیہ ایونٹس سے ظاہر ہے، اس میں کوئی نہ کوئی شرک کا عنصر ملوث ہے. تو آپ ہمارے ایونٹس میں تو آئیں لیکن ہم آپ کے ایونٹس میں کو جوائن نہیں کر سکتے. تو میں نے اکثر دیکھا کہ یہیں پر وہ جو جیسے ہندو ہے دوست، تو وہ وہیں پر ڈسہرٹ ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے کہ اس کا تو مطلب کیا معاملہ ہے کہ میں آپ کے ایونٹس میں عید پہ جاؤں اور رمضان میں جاؤں آپ کے ساتھ، اور آپ میرے ایونٹس میں نہیں آ رہے. تو اس کے لیے سر کیا ہونا چاہیے طریقہ؟ یہ دیکھیں کہ جب ہم نے یہ بات طے کر لی کہ ہر معاملے میں ہمارے لیے اسوہ حسنہ جو ہے اسی کو فالو کرنا ہمیں بتایا، سکھایا گیا. تو اسوہ حسنہ ہم سے کیا کہہ رہا ہے؟ کیا سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غیر مسلموں کو دعوت دین پیش فرما رہے تھے تو کیا آپ ان کے مندروں میں جاتے تھے، ان کے بتوں کے سامنے جا کے کھڑے ہوتے تھے، ان کی محافل میں شریک ہوتے تھے؟ تو آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں تو آپ کو یہ کہیں نہیں ملے گا. تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کے ساتھ محبت مودت کا مظاہرہ کریں، ان کو اپنے قریب بھی کریں، لیکن جہاں یہ والی بات آئے تو آپ ان سے صاف اور واضح طور پر کہہ دیں کہ دیکھیں کچھ لیمیٹیشنز ہیں. تو ہمارا جو دین اور مذہب ہے نا، وہ ہم سے یہ کہتے ہیں. اس لیے ہم آپ کے ساتھ ہر طرح سے خوش اسلوبی کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شفقت کے ساتھ برتاؤ کریں گے، لیکن مذہبی جو ایونٹس ہوں گے وہ تمہارے اپنے ہیں، ہمارے اپنے ہیں. تو اس میں جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ شرکت کرنے سے معذرت کریں گے، نہیں کر سکتے. تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، اس لیے کہ یہاں تک حکم ہے ہمیں تو کہ اگر کوئی آپ کو نان مسلم کہتا ہے السلام علیکم، تو اس کے جواب میں آپ نے کہنا ہے وعلیکم. تو یہ جو کچھ ہمیں تعلیمات ملی ہیں قرآن و سنت سے، تو ظاہر ہے دوسروں کے ساتھ تعلقات استوار کرتے ہوئے انہی کو پیش نظر رکھا جانا چاہیے، تبھی تو اسوہ حسنہ کے مطابق دعوت دین ہم پیش کریں گے. جزاکم. جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب. رانا امیر معاویہ صاحب، رانا امیر معاویہ جی، رانا امیر معاویہ صاحب آپ پوچھیے، آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. سر میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ بزرگان دین جو ہمارے اسلاف ہیں، جیسے آپ نے خواجہ جو ہے نا اجمیر چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بات کی اور ایک بزرگوں کی بات کی، تو اب وہ جو بزرگ ہیں ان سے کچھ ایسی باتیں منسوب ہمارے کتابوں میں اور جو عام رواج ہمارے ہاں چل رہا ہے جیسے کرامات ان سے منسوب ہے، تو اگر ہم ان کی وہ باتیں کسی کے سامنے، نان مسلم کے سامنے یا کسی اور جانا مسلمان کے سامنے بھی کرتے ہیں، تو ایک بڑا طبقہ مسلمانوں کے اندر ہمیں ایسا ملتا ہے کہ جو اس کو جانا نہیں سمجھتا کہ یہ ایسے ہو نہیں سکتا، کیونکہ یہ لاجیکل بیس بات نہیں ہے، اور یہ جو بات ہے وہ مطلب لوگوں کی من گھڑت باتیں ہیں کہ اس طرح کے انہوں نے مطلب دین کے اندر
एडिशंस जो है ना इस तरह की, और जो है ना बिदात और ये बातें डालनी है। तो सर इसको फिर हम जो है ना कैसे देखेंगे? जैसे मैंने अभी कुछ दिनों पहले एक दोस्त से बात की, तो वो जो है ना हिंदू थे, तो उन्होंने मुझे जो सुलेमान सलाम का जो वाकया है कि उनके पास जो उनका एक जिन था वो तख्त लेके आ गया पलक झपकने से पहले ही, जल्द ले आया। तो उन्होंने कहा कि इस बात को बेस बना के हम इस्लाम की, वो कहते हैं कि अगर आपका ये जो है ना सुलेमान सलाम का जो जिन था वो लेके आ सकता है, तो हमारे जो हनुमान है वो जो है ना अपनी लंका को कैसे नहीं उठा सकते, और वो जो उन्होंने बचाया लोगों को वो कैसे नहीं कर सकते थे? तो सर इसको फिर हम जो है ना किस तरह से देखेंगे, उनको कैसे डील करें? जज़ाकल्लाहु खैर। बुनियादी बात यह है कि जैसे मैंने अपनी गुफ्तगू में कहा कि दावत दीन का उस्लूब ये नहीं कि आप लोगों के सामने करामतें बयान करें या करामतें ज़ाहिर करें और उन करामतों के नतीजे में आप लोगों को अपने लिए हमवार करें या उनके दिलों में उतरने की कोशिश करें। ये काम तो सूफिया किराम ने भी नहीं किया। हमने नहीं देखा कि शाह नक्शबंद रहमतुल्लाह ताला अलैह या हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह ताला अलैह या और हमारे बुजुर्गान दीन, उन्होंने लोगों को करामतें दिखा दिखा के मुसलमान किया। बल्कि वली तो ये कहता है कि करामत का किसी वली से ज़ाहिर हो जाना उसकी अगली तरक्की के लिए रुकावट बनता है। तो सूफिया किराम तो करामात ज़ाहिर करना चाहते ही नहीं। अज़ खुद कोई चीज़ ऐसी हो जाए उनसे तो कोशिश करते हैं कि उसका भी चर्चा ना। तो हमें दावत दीन लोगों के सामने करामतें सुना सुना के पेश नहीं करनी, अपना तर्ज अमल पेश करना है, अपना अखलाक और किरदार पेश करना। हुजूर सर्वर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों के सामने दावत दीन पेश की, हालांकि आपसे बेशुमार मौजज़ात का ज़ुहूर हुआ, लेकिन आपने मौजज़ात दिखा दिखा के लोगों को कायल नहीं किया। आपने अपना अखलाक करीमाना लोगों पर पेश करके उन्हें दीन के लिए कायल किया है, और यही तरीक़ाकार है। इसी के मुताबिक चलेंगे तो हम लोगों को गर्विदा कर सकेंगे इस्लाम का। और अगर हम कोई अज़ खुद नया तरीका ईजाद करेंगे, किस्से कहानियाँ, वाक़यात, करामतें सुनाकर लोगों को करीब करने का, तो मेरा ख्याल है कि शायद उसमें इतनी कामयाबी ना हो। जी ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी ज़ियाउल मुस्तफ़ा, जी पूछिए। ज़ियाउल मुस्तफ़ा साहब, आप कुछ बात करना चाह रहे हैं? आपका माइक ऑन है, बोलिए। जी कारी आशिक हुसैन साहब। कारी आशिक हुसैन साहब, आप कुछ पूछना चाह रहे हैं? जी सर, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सर मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि बाज़ हज़रात को जब दावत दीन पेश की जाती है तो वो मौजूदा मुसलमानों के किरदार को सामने रखते हुए कहते हैं कि अगर यही मुसलमानों का किरदार है तो फिर हम गैर मुस्लिम ही ठीक हैं। तो इसका क्या हल होना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम। जी मेरी आवाज़ आ रही है? जी, इसमें शक नहीं कि अस्सलाम हम वालेकुम। मुसलमानों का जी मैं बात करूं। हेलो। जी डॉक्टर साहब। जी प्लीज़ जारी रखिए। जी जी, मैं ये कह रहा था कि हमारा जो उस्लूब है, तरीक़ाकार है, उसमें कुछ जल्दबाजी का उन्सर गालिब है। हम चाहते हैं कि हम कोई दम-वम करके किसी को जल्दी से मुसलमान बना लें। हम ये चाहते हैं कि हम 2-4 दिन के अंदर-अंदर ही उसको कायल कर लें। तो आप अगर मेहनत करेंगे, तो उस मेहनत के दौरान तो बहुत सारी बातें आपको इस तरह की सुननी भी होंगी, बर्दाश्त भी करनी होंगी और उनका खुश उसलूबी के साथ जवाब भी देना होगा। जब आपसे ये कहा जाएगा कि मुसलमानों के तो अपने अखलाक और किरदार ऐसे गंदे हैं, ख़राब हैं, तो फिर हमने अगर ऐसा ही मुसलमान बनना है, तो इससे अच्छा कि हम हिंदू ही भलें। तो सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लोगों ने कहा
کہ آپ کے قریب قریب جو لوگ ہیں نا، یہ غریب سے لوگ ہیں، پھٹے پرانے والے کپڑوں والے لوگ ہیں، گندے لوگ ہیں، ان کی موجودگی میں ہم آپ کے پاس آ کے بیٹھ کے آپ کی باتیں کیسے سنیں؟ آپ انہیں اپنے سے الگ کیجئے، پھر اس کے بعد ہمیں آپ دعوت دیں گے تو ہم بات سنیں گے آپ کی۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کی تائید کی؟ اللہ تعالیٰ نے تائید کی غریبوں کی، اور فرمایا کہ آپ ان غریبوں کے ساتھ ہی جڑے رہیے، ان کو اپنے قریب کیجئے، اور یہاں تک فرمایا لو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الامر۔ انہی غریبوں کو اپنے مشوروں میں بھی شریک کر لیا، ان کے ساتھ محبت کا برتاؤ جاری رکھیے، انہیں اپنا قرب فراہم کرتے رہیے، اور یہ جو مترفین ہیں، مالدار لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، قوم کے اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، ان کی آپ پرواہ مت کیجیے۔ تو اب ایسا تو ہوگا کہ ہم سے یہ کہا جائے گا، اور کہا جائے گا تو بجا کہا جائے گا، اس لیے کہ جھوٹ ہم بولتے ہیں، دغا بازی ہم کرتے ہیں، چوریاں ہم کرتے ہیں، ڈکیتیاں ہم کرتے ہیں۔ تو اگر کوئی کہتا ہے تو وہ کہنے میں حق بجانب تو ہے۔ تو اب آپ کا اسلوب کیا ہے کہ آپ فوراً ایگریسو نہ ہو جائیں، آپ فوراً ڈیفینسو نہ ہو جائیں، آپ یہ کہیں بے شک آپ صحیح کہتے ہیں۔ لیکن میرے دوست، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اس دعوت دین کو قبول کریں، لیکن آپ ایک اچھے مسلمان بن کے دکھانا، تاکہ آپ کو اچھا مسلمان دیکھ کر اور بھی لوگ اس طرف آئیں۔ ہم تو بلا شبہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، اور ہم غلطیوں پر ہیں، ہمارے اندر بڑی خامی ہے، لیکن اللہ آپ کو توفیق دے، جب آپ اس دین میں آ جائیں تو آپ اپنے لیے ایسا راستہ اختیار کرنا کہ جو دوسروں کے لیے بڑا اچھا راستہ ہو سکتا ہے۔ آپ کے آنے سے اور آپ کے اچھا مسلمان بن کر دکھانے سے بہت سارے لوگوں کو راہ ہدایت ملتا ہے۔ جی جزاک اللہ خیر ڈاکٹر صاحب، بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت فروٹفل گفتگو فرمائی۔ ڈاکٹر صاحب، قبل اس کے کہ ہم اپنی آج کی نشست کا اختتام کریں، میں آپ سے گزارش کروں گا، چونکہ آپ آج کل ماشاءاللہ عملی میدان کے اندر ہیں، اور بہت سارے بستیوں کی بستیوں میں آپ گئے ہیں اور مسلمان ہوئے ہیں لوگ، اللہ رب ذوالجلال نے آپ سے کام لیا ہے، تو کوئی ایسا نقطہ جو ظاہر ہے آپ کو بہت ساری مشکلات پیش آ رہی ہوں گی، جو سب سے بڑا کوئی اہم ایسا مسئلہ یا ایسی مشکل جو اس راہ میں پیش آ رہی ہے، وہ اگر ہمارے ساتھ آپ شیئر کر سکیں۔ جی اس راہ میں سب سے بڑی مشکل تو یہی پیش آ رہی ہے کہ ہم لوگوں کو دعوت دیتے ہیں، وہ ہماری دعوت قبول کر لیتے ہیں، اور اس دعوت کو قبول کرنے کے بعد وہ ہمارے بھائی بن جاتے ہیں۔ پھر اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے انہیں سنبھالنے کا۔ تو ریہیبلیٹیشن جو ہے، یہ ایک مشکل معاملہ ہے کہ جب آپ نے لوگوں کو اپنا بھائی بنا لیا تو آپ کہتے ہیں کلمہ شریک خالی بھائی بن جاؤ، نہ ہم آپ کو لباس شریک بھائی بنا سکتے ہیں، نہ طعام شریک بھائی بنا سکتے ہیں، نہ رشتہ شریک بھائی بنا سکتے ہیں، صرف زبانی کلامی آپ بھائی بن جائیں، ہمارے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں۔ تو یہ والی جو صورتحال ہے نا، یہ تکلیف دہ ہے۔ ریہیبلیٹیشن ہمارا فرض بنتا ہے۔ جب کسی نے آپ کی دعوت کو قبول کر لیا اور اس نے کہا جی اب میں آپ کا بھائی ہوں، تو اب اس کے ساتھ وہ والا حسن سلوک ہونا چاہیے جس کا وہ مستحق ہے۔ جب آپ نے اس کو بھائی کہا ہے، تو اگر وہ گندی جھونپڑی کے اندر رہ رہا ہے تو آپ اس کو کوئی صاف ستھرا پختہ گھر نہ صحیح، کوئی کچا سا گھر ہی اس کو مہیا کر دیں۔ اس کے ہاں پانی کا جوہر ہے جس سے وہ پیتا ہے، آپ اس کو صاف ستھرے پانی کا کوئی ہینڈ پمپ لگا کے دے دیں۔ اس کے ہاں بچے بیماری کا شکار رہتے ہیں کیونکہ انہیں صاف پانی پینے کو ملتا نہیں ہے۔ اگر حکومت کو یہ توفیق نہیں ہے کہ وہ اپنے رعایا کو صاف ستھرا پانی مہیا کرے پینے کا، تو آپ یہ کام کریں، جن کو آپ نے اپنے قریب کیا ہے ان کو صاف ستھرا پانی مہیا کر دیں پینے کا۔ ان کے ہاں غربت زیرو سے بھی نیچے ہے، آپ ان کی غربت کو دور کرنے کے لیے صرف یہ نہیں کہ کبھی 5 کلو کی آٹے کی تھیلی دے کے آ جائیں اور سمجھے کہ ہم نے بڑا احسان کیا۔ آپ انہیں روزگار دلائیں، روزگار کے قابل بنائیں۔ وہ نان ٹیکنیکل ہیں، آپ انہیں ٹیکنیکل بنانے کی کوشش کریں۔ وہ مزدوری کر سکتے ہیں، آپ انہیں کہیں مزدوری پہ لگا دیں۔ تو ہمارے دوست زیادہ تر یہ کرتے ہیں کہ غیر غریب علاقوں کا دورہ کیا، وزٹ کیا، 5-5 کلو آٹا بانٹ کے آ گئے، دوسری مرتبہ گئے 2-2 کلو چاول بانٹ کے آ گئے، اور کہا ہم نے جناب خدمت کا حق ادا کر دیا۔ یہ تو بھکاری بنانے والی بات ہے۔
وہ عادی بن جائیں گے، وہ آپ کی راہ تکا کریں گے، کب آتا ہے میرا وہ محسن جو مجھے 2 کلو چاول 5 کلو آٹا دے کے جائے۔ تو آپ نے یہ سکھائے نا کہ ہاؤ ٹو ہنٹ دا فش، آپ نے خود کیسے روزگار، یہ محنت نہیں کرتے، بس یہی مشکل کام ہے ان کے اسلام قبول کر لینے کے بعد کہ لوگ ہمارے ساتھ جڑیں اور ان کی خدمت کریں، ان کو اس قابل کر دیں کہ وہ بھی صاف ستھرے لباس میں آ جائیں، وہ بھی صاف ستھرے گھر میں آ جائیں، وہ بھی صاف ستھری غذا کھانے لگیں۔ یہ ایک محنت طلب کام ہے۔ افسوس ہے کہ ہم اور بہت سارے معاملات میں بہت کچھ خرچ کرتے ہیں، لیکن غریب لوگوں کو اسٹیبلش کرنے کے لیے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے جس محنت کی ضرورت ہے اس سے کتراتے۔ ڈاکٹر صاحب جزاک اللہ خیر، بہت آپ کا شکریہ۔ بلکہ میں آپ نے اس انٹرنیشنل اسلامک انسٹیٹیوٹ آف اسلامک لرننگ کی جانب سے اور اپنے تمام طلبہ و طالبات آج جو ہمارے پاس موجود ہیں ان سب کی جانب سے آپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں، جس مہم کا آغاز آپ نے کیا ہے اور جس میں آپ چل رہے ہیں، اور آپ اس میں ہر طرح سے لوگوں کے ساتھ جو ہمارے نو مسلم بھائی ہیں ان کے ساتھ جس طرح سے تعاون کر رہے ہیں اور ان کی ریہیبلیٹیشن کے لیے جو کام کر رہے ہیں، اللہ رب ذوالجلال آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ ہماری طرف سے بھی آپ فرض ادا کر رہے ہیں، یہ تو ہر مسلمان کا فرض ہے جو آپ ماشاءاللہ آگے بڑھ کے صف اول میں موجود ہیں۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کی حفاظت بھی فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہمارے پاس یہ جو جوان ابھی موجود تھے یہ ملک پاکستان کی مختلف یونیورسٹیز سے ایم فل پی ایچ ڈی اور بی ایس لیول کے سارے میل فیمیل اسٹوڈنٹس تھے، اور اس کے ساتھ ہمارا جو فیس بک کا پیج ہے وہ اس پہ بھی سینکڑوں لوگ جو ہیں وہ دیکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر وہ آپ کی ویڈیوز جو ہیں وہ مکمل رہیں گی وہاں پہ۔ ہم آپ سے دوبارہ بھی التماس کریں گے کہ ہمیں آپ ٹائم دیں گے انشاءاللہ، اور یہ جو تشنگی باقی ہے اس کو مزید آپ جو ہے وہ اس میں ہمارا اضافہ کریں گے، علم میں بھی، اور اپنے تجربات سے ہمیں آگاہ کریں گے تاکہ ہم بھی انشاءاللہ آپ کی ڈگر پہ چل سکیں اور اس طرح سے کام کر سکیں۔ اللہ رب ذوالجلال آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاکم اللہ، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ جی۔ آج کا سیشن ہم اس دعا کے ساتھ ختم کر رہے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔